بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے جو بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب کو میں دل کی گہرائیوں سے تعزیت پیش کرتا ہوں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی رحلت پر۔ پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے میں، پاکستان کو ناقابل شکست بنانے میں جتنا کردار اس شخصیت کا ہے، شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی دوسری شخصیت نے وہ کردار نبھایا ہوگا۔ میں اگر غلط نہیں ہوں تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پر جس شخص کے سب سے زیادہ احسانات ہیں اس ہستی کا نام ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ میں دل کی گہرائیوں سے انہیں سلام پیش کرتا ہوں، پوری قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے۔ جب تک پاکستان کا نام رہے گا انشاءاللہ، تا قیامت پاکستان کا نام رہے گا، تا قیامت پاکستان رہے گا، یوں ہی چمکتا دمکتا رہے گا انشاءاللہ، تب تک عبدالقدیر خان کا نام بھی پاکستان کے نام کے ساتھ لیا جاتا رہے گا۔ پروردگار دو عالم ان کے درجات بلند کرے اور آنے والی منزلیں ان کے لیے آسان فرمائے، ان کی مغفرت کرے۔ لیکن آج جب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو بالعموم ہمارے یہاں پہ روایت یہ ہے کہ جب جانے والا چلا جاتا ہے تو پھر اس سے متعلق کچھ تلخ بات، کوئی تلخ یاد، ہم کہتے ہیں کہ یار پھر جانے دو، اب یہ موقع نہیں ہے کہ اس موقع پہ یہ بات کی جائے۔ لیکن جب ایسی قداور شخصیات دنیا سے رخصت ہوتی ہیں تو یہی وہ موقع ہوتا ہے جب ہم تاریخ کو درست کر سکتے ہیں، جب ہم ایک لمحے کو ٹھہر کر یہ جان سکتے ہیں کہ ہم نے اب تک اپنے محسنوں کے ساتھ کیا کیا اور آگے ہم کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم ایک احسان فراموش قوم نہ بنیں۔ جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ٹیلی ویژن پر لا کر زبردستی ان سے ان کے ناکردہ گناہوں کی معافی منگوائی جا رہی تھی، شاید موجودہ نسل میں سے بہت سارے بچے، بہت ساری بچیاں، بہت سارے نوجوان ایسے تھے جو شاید اس واقعے کے بارے میں صحیح سے علم بھی نہیں رکھتے، انہیں اس واقعے کے بارے میں صحیح سے آگاہی بھی نہیں ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ ہم نے بدقسمتی سے بحیثیت قوم محسن پاکستان کے ساتھ کیا کیا، اس ہستی کے ساتھ کیا کیا جو قائد اعظم کے بعد اس قوم کی، اس ملک کی سب سے بڑی محسن ہے۔ 2004 میں شاید بہت سارے بچے اس وقت بہت ینگ ایج میں ہوں گے جب میں نے اور بہت سارے باقی لوگوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پرویز مشرف کے دور آمریت میں ٹیلی ویژن پر آتے ہوئے دیکھا اور آ کر اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ نیوکلیئر ہتھیاروں کے پھیلاؤ میں ملوث رہے، اور اس بات پر وہ پوری قوم سے اور حکومت سے معافی مانگتے ہیں۔ پوری قوم نے ان کا لہجہ بھی دیکھا، پوری قوم نے ان کی آنکھیں بھی پڑھیں، پوری قوم نے ان کی معافی کے اندر پوشیدہ مجبوری کو بھی بھانپا، اور پوری قوم تب سے آج تک ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ ہے۔ کسی نے بھی ان کی غلطی کو صحیح معنوں میں تسلیم نہیں کیا، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان غلط تھے۔ سب جانتے تھے کہ ان سے یہ معافی زبردستی منگوائی گئی، ان سے یہ قربانی دلوائی گئی۔ بہت سارے دوسرے لوگوں کو شاید بچانے کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو آگے پیش کر دیا گیا، اور وہ مرد جری پاکستان کے نام پر پاکستان سے اپنی محبت کے لیے ایک بار پھر انہوں نے قربانی پیش کی۔ اس کے بعد سے عملی طور پر اپنی موت تک وہ تقریباً نظر بند رہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، بہت مشکل تھی ان تک رسائی۔ ہم نے بھی بطور صحافی بہت بار ان کا انٹرویو کرنے کی کوشش کی، بہت سارے معاملات تھے جو بسا اوقات آتے تھے، کبھی کبھار ہلکی پھلکی ان کو نقل و حرکت کی آزادی مل جاتی تھی، لیکن اکثر و بیشتر سخت سیکیورٹی کے نام پر کہ جی ان کے لیے سیکیورٹی بہت سخت کی گئی ہے، عملی طور پر انہیں نظر بند رکھا گیا۔ آپ اندازہ کیجئے، وہ شخص جس نے پاکستان کو ایٹم بم دیا، وہ شخص جو مغرب میں بہترین زندگی چھوڑ کر پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے پاکستان آیا، اور پھر پاکستان کے لیے اس نے وہ کر دکھایا جو پاکستان کی تاریخ میں کسی دوسرے نے نہیں کیا۔ وہ شخص کتنا مجبور ہو گیا ہوگا کہ اس نے کہا کہ ایک انٹرویو کے جواب میں، سہیل وڑائی صاحب ہمارے سینئر ہیں، ہمارے استادوں میں سے، کہ انہوں نے جب سوال پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کیا کبھی کسی بات پر پچھتاوا ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہاں، اس بات پر پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے اس قوم کے لیے کام کیا، مجھے کچھ اور کرنا چاہیے تھا، میں تعلیم کے لیے یا کچھ اور کام کرتا تو شاید بہتر کرتا، تو مجھے اس بات پر پچھتاوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب زندگی میں کسی بات کا پچھتاوا بھی ہے اس قوم کے لیے کام کرنے کا؟ قوم کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے دل دہل کر رہ جاتا ہے کہ اتنی عظیم شخصیت، اس کے اس قوم پر اتنے زیادہ احسانات، اور ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ ان کا ایک اور جملہ اسی انٹرویو میں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے
پاکستان سے زیادہ پاکستان میں جو لوگ موجود ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سب سے زیادہ منافق اور جھوٹے ہیں، اور خاص طور پر حکمران۔ جتنے منافق اور جھوٹے اس قوم میں ملیں گے آپ کو، خاص طور سے حکمرانوں میں ملیں گے اور کہیں نہیں ملیں گے۔ اور بدقسمتی سے کوئی بھی حکمران اس کو آپ بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے۔ مشرف تو چلے ایک آمر تھا، آپ اسے برا بھلا کہنا چاہیے بھی، جس نے اس سارے معاملے کا آغاز کیا، لیکن اس کے بعد پھر زرداری حکومت آئی، پھر اس کے بعد نواز شریف کی حکومت آئی، پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت آئی۔ ان تینوں صاحبان کی حکومت میں ہم نے کسی بھی طرح کی کوئی سہولت یا کوئی رعایت نہیں دیکھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زندگی میں۔ تو یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب ہم نے اپنے کسی محسن کے ساتھ اس طرح سے احسان فراموشی کی ہو۔ قائد اعظم کی مثال لے لیجیے، جس انداز میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے، ایک قوم جس کو ایک ملک عطا کیا ایک شخصیت نے، اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا انہیں پاکستان بنانے کا، جنہیں آج بھی ہم بابائے قوم کی حیثیت سے، قائد اعظم کی حیثیت سے، جن کی تصویر ہر سرکاری دفتر میں آویزاں ہوتی ہے، جن کی تصویر آج ہماری کرنسی پر چسپاں ہے، مگر وہ ایک ایسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے کہ ان کی ایمبولینس خراب تھی۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر فاطمہ جناح نے بتایا کہ مکھیاں بھن بنا رہی تھیں ان کے ارد گرد، اور کچھ ایسا انتظام نہیں تھا کہ ان مکھیوں کو ہٹایا جا سکتا۔ اتنی قداور شخصیت اس انداز سے دنیا سے رخصت ہوئی، اتنے بڑے محسن کو ہم نے اس طرح سے دنیا سے بھیجا۔ چلیے قائد اعظم علیہ رحمہ کی بات، اس کے بعد محترمہ فاطمہ جناح، آج ہم بہت عزت احترام سے ان کا نام لیتے ہیں، قائد اعظم کی بہن کے طور پر بھی، پاکستان کی ان کی خدمات کو بھی ہم بہت اچھے سے یاد رکھتے ہیں، لیکن جب موقع تھا ان کو عزت دینے کا، جب موقع تھا کہ وہ اس وقت کے فوجی عامر کے خلاف کھڑی ہوئی انتخابات میں، صدارتی انتخاب میں، تو بدقسمتی سے اس ہی قوم کے ہاتھوں ایک فوجی عامر جیت گیا اور قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح ہار گئیں۔ تاریخ کا حصہ ہے، اس میں کوئی مبالغہ آرائی، کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے۔ آج کے بچوں کا بھی بتائیں کہ ہم نے قائد اعظم کی بہن کو اس ملک میں ہارتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہارتے ہوئے بھی نہیں، جو باتیں منسوب ہے کہ جس انداز میں جانوروں کے گلے پر تختیاں ٹانگی جاتی تھیں کہ اب لڑیں محترمہ فاطمہ جناح انتخاب میں، بہت عزت اور احترام سے یہ واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر یہ آج کے کسی بچے کو، کسی نوجوان کو بتایا جائے تو یقین ہی نہیں کرے گا، وہ کہے گا آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ایسا بھی کر سکتے ہیں ہم قائد اعظم کی بہن کے ساتھ۔ بھٹو جو آج بھی زندہ ہیں، جن کے نام پر آج بھی سیاست کی جاتی ہے، آپ موجودہ پیپلز پارٹی سے لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بھٹو کے حوالے سے، ان کی پاکستان میں سیاست میں نام کے حوالے سے، ان کے قد کے حوالے سے دوسری کوئی رائے نہیں ہے۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ اس شخص کو پھانسی دے دی گئی اور کوئی نہیں نکلا، کسی نے کوئی انقلاب برپا نہیں کیا، کوئی سڑکوں پہ نہیں آیا، چند گنے چنے لوگ تھے جو ان کے جنازے میں موجود تھے۔ لمبی ایک طویل فہرست ہے۔ عبدالستار ایدھی، دنیا جن کے کام کو جانتی ہے، تاریخ میں جس شخص نے سب سے بڑی رضاکارانہ ایمبولینس سروس متعارف کروائی، جو گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں لاشیں اٹھاتا رہا، جس نے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی، جنہیں میں بھی جانتا ہوں کہ آخری وقت تک ایک میٹھا در کراچی کے ایک پرانے سے گھر کے ایک جو کہ دفتر تھا ان کا، اس کے ایک کمرے میں چارپائی پر وہ آرام فرمایا کرتے تھے، اور وہیں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس شخصیت کے بارے میں میں نے بھی اپنی زندگی میں بہت ساری باتیں سنی کہ جی انہوں نے فلاں کافر سے چیک وصول کر لیا، انہوں نے فلاں مرتد سے چیک وصول کر لیا، جب وہ خدمت کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میں کس کافر کی یا کس مسلمان کی خدمت کر رہا ہوں، یا جب وہ کسی بچے کو پالتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے تھے کہ بچہ کسی مسلمان کا بچہ ہے یا کسی کافر کا بچہ ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ جی آپ تو ناجائز اولادوں کو، حرام کی اولادوں کو پالنے والے کو اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں، خبردار اس کو زکوٰۃ نہیں دیں۔ اس طرح کی کتنی باتیں ہمیں سننے کو ملی۔ آخری وقت میں آنکھیں جو انہوں نے اپنی ڈونیٹ کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کہ شاید کسی دوسرے کو دیکھنا نصیب ہو سکے ان کے جانے کے بعد، اس پر بھی اعتراضات کیے گئے، اس پر بھی ظاہر ہے شریعت کی مختلف آرائیں ہیں، لیکن اس پر بھی کہا گیا کہ جی یہ عمل غلط تھا۔ بڑی درخواست کی، بہت سارے پاکستانیوں نے مہم چلائی کہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی بجائے عبدالستار ایدھی ایئرپورٹ رکھ دیجئے۔ اتنا کردار ہے، اتنی خدمات ہیں اس شخصیت کی، لیکن نہ جانے کیوں ایسا نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو محسن ہیں ہم ان کی زندگی میں انہیں خراج تحسین پیش کر سکیں۔ آج جس طرح سے ہر ایک شخص ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے، انہیں ہیرو قرار دے رہا ہے، ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے، لیکن ابھی سوچئے، مجھ سمیت
ابھی حال ہی میں کتنے لوگ ہیں جو ان کی مزاج پرسی کے لیے گئے. حکمرانوں میں سے جو اس وقت بہت بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ان کی قبر کی کھدائی کے لیے, ان کے جنازے کے انتظامات کے لیے, کتنے لوگ ہیں کہ جو ان کی عیادت کے لیے گئے پچھلے 3 برس میں موجودہ حکومت میں, یا اس سے پہلی حکومت, یا اس سے پہلی حکومت. اور صرف حکومت پر کیا الزام دیں, اپوزیشن کے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی مزاج پرسی کی یا ان کے بارے میں پوچھا. آج جب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو ہم سب لوگ بہت گیت گا رہے ہیں ان کے, ہم سب لوگ بہت اچھے سے یاد کر رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن جب محسن زندہ ہوا کریں ہمیں تب بھی ان کو سراہنا چاہیے, انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. بڑا خوبصورت شعر آج کل بہت, اور آج خاص طور پر بہت گردش کر رہا ہے کہ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن, یہ الگ بات کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. ڈاکٹر عبدالقدیر خان, پائندہ باد, پاکستان زندہ باد.